الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد علیکم السلام ورحمۃ اللہ اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 190 سے ہے اذا وکل احدا فی تزویج امرأۃ لہ ولم يعین الزوجۃ فزوجہ امرأۃ ذات عدۃ وقع العقد فضولیہ۔ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ عدت کے دوران کسی بھی خاتون سے اگر نکاح کیا جائے اور مرد یا خاتون میں سے کسی ایک کو موضوع اور حکم شرعی دونوں کا کیا ہے علم ہو تو فقط نکاح کرنے سے وہ خاتون ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، چاہے دخول کریں یا دخول نہ کریں۔ اور اگر وہ دونوں جاہل ہوں، موضوع سے جاہل ہوں یا حکم شرعی سے دونوں جاہل ہوں، تو پھر جو ہے وہ فقط نکاح کرنے سے حرمت نہیں آتی، بلکہ نکاح کے بعد اگر دخول کریں گے تو پھر کیا آئے گی، حرمت ابدی آئے گی۔ ابھی جو مسئلہ گزشتہ گزرا ہے یہ ہے کہ انسان خود کیا نکاح کرتا ہے، جو کہ معاشرے میں کیا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ انسان عام طور پہ اپنا نکاح خود کرے، وکیل بناتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ تو آج کا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں وکیل میں، کہ کسی ایک نے جو ہے وہ اسے وکیل بنایا کہ اس خاتون سے تو ہے تم میرا نکاح کر دو، اور جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے کیا کیا جی، اس کا نکاح کر دیا ایسی خاتون سے کہ جو کیا تھی، عدت میں تھی۔ یعنی اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وکیل کو پتہ ہے کہ خاتون کیا عدت میں ہے، موکل کو کیا ہے نہیں پتہ۔ تو آیا جو ہے وہ اگر وکیل کسی بندے کا جو نکاح ہے وہ عدت والی خاتون سے کر دے تو کیا وہ خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یا اس میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ موکل کا کیا ہو علم ہو؟ تو چونکہ یہ قانون واضح ہے کہ وکیل کی حیثیت اپنی نہیں ہوتی، ساری حیثیت کس کی ہوتی ہے، موکل کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ پھر موکل کے کیا ہے علم کو کیا ہے دیکھا جائے گا، موکل کے کیا حالات اور اس کے قصد کو کیا ہے دیکھا جائے گا۔ تو اسی قانون کے تحت جو ہے اسے آسانی اس مسئلے کو کیا ہے حل کریں گے۔ یعنی اذا وکل احدا، ایک بندے نے کسی کو وکیل بنایا، فی تزویج امراتن، کہ وہ شادی کر لے، یعنی وہ شادی کروائے، امراتن ایک خاتون کی، لہو اس بندے سے، وکیل اس میں بنایا کہ وہ کسی خاتون کو جو ہے وہ اس کے لیے شادی کرے، اس کے ساتھ شادی کرے۔ ولم یعین الزوجۃ، اور اس نے زوجہ کو معین نہیں کیا۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے وکیل مطلق کہ بھی آپ جو خود جو ہے وہ لڑکی ڈھونڈیں اور کسی لڑکی سے کیا میرا نکاح پڑھوا دیں۔ فزوجہ امرأۃ ذات عدۃ، فزوجہ امرأۃ ذات عدۃ، اور اس وکیل نے اس کی شادی کروا دی ایک ایسی خاتون سے کہ جو عدت میں تھی۔ تو واقع العقد فضولیہ، تو یہاں پہ جو عقد ہے نا یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ عقد کیا ہوگا، فضولی ہوگا۔ لانصراف وکالت ہی العقد صحیح، عقد صحیح کیوں نہیں ہو رہا، عقد فضولی کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو اس کی وکالت کا انصراف تھا وہ عقد صحیح کی طرف تھا۔ یعنی کوئی بھی اگر کسی کو وکیل بناتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ آپ میرا غلط نکاح پڑھوائیں، یا ایسی خاتون سے نکاح پڑھوائیں کہ جس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ اگرچہ وہ معین نہیں کرتا کہ وکیل وہ کہے کہ آپ نے تو مطلقاً کہا تھا میرا نکاح پڑھواؤ، چاہے اس خاتون سے میں پڑھواؤں جو شادی شدہ ہے یا عدت میں ہے، تو وہ کہے گا مطلقاً نہیں ہے۔ جب کسی کو وکیل بنایا جاتا ہے نکاح کے لیے تو انصراف اور ذہن کس طرف جاتا ہے، ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ صحیح نکاح کے لیے آپ کو وکیل بنا رہے ہیں۔ تو جب صحیح نکاح کے لیے وکیل بنا رہے ہیں اور وکیل نے کیا ہے ایک ایسا نکاح پڑھوایا کہ جو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نکاح کیا ہو جائے گا، صحیح نہیں ہوگا، واقعہ نہیں ہوگا، یہ وکالت سے ہٹ کے ہے۔ تو جو نکاح وکالت سے ہٹ کے اسے کیا کہتے ہیں، وہ بغیر اجازت کے ہوتا ہے، اور جو نکاح بھی بغیر اجازت کے ہو تو اس کی ہم نے تعریف پڑھی ہے کہ وہ نکاح کیا ہوتا ہے، فضولی کہلاتا ہے۔ اس میں بعد میں کیا لینا پڑتی ہے، اجازت لینا پڑتی ہے، کیونکہ یہ جو نکاح غیر صحیح تھا اس کی تو وکالت ہی نہیں تھی، اس کی اجازت ہی نہیں تھی۔ جب اس کی اجازت اور وکالت نہیں تھی تو یہ نکاح کیا ہوگا، فضولی ہوگا، بغیر اجازت والا یہ کیا ہوگا، نکاح ہوگا۔ وحینئذ، تو اب اس صورت میں فَإِنْ أَمْضَاهُ، امضا یعنی اجازت دے دینا، اوکے کر دینا۔ ان امضاہ یعنی جو موکل ہے جس نے اسے وکیل بنایا تھا، اگر وہ امضا کر دے، اوکے کر دے اس نکاح کو، اجازت دے دے اس کی، کب اجازت دے دے، قبل خروجها من العدت،
قبل اس کے کہ خاتون کی عدت کیا ہو پوری ہو. عدت سے خارج ہونے سے پہلے وہ نکاح کو کیا ہے امضاء کر دیتا ہے. تو کان ذالک بحکم زواج منہا فی عدتہا، تو پھر یہ گویا کہ ایسے ہو جائے گا کہ یہ بندہ زواج شادی کر رہا ہے منہا اس خاتون سے فی عدتہا اس کی عدت میں، یعنی اسے پتہ ہے کہ یہ خاتون عدت میں ہے اور نکاح فضولی ہو چکا ہے، اور یہ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے عدت میں ہے تو میں عدت والے نکاح کی کیا اجازت دیتا ہوں. تو یہ ایسی ہے کہ یہ کسی خاتون سے عدت کے دوران کیا کر رہا ہے شادی کر رہا ہے. تو فیجری علیہ تفصیل العنف ذکرہ، تو اس کے اندر وہی تفصیل جاری ہوگی کہ جس کا ذکر ابھی کیا ہے پہلے گزر چکا ہے. تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہوتا ہے؟ تو وہ کہے گے ہاں پتہ ہے. تو ہم کہیں گے اگر پتہ ہے تو پھر یہ ایک تو حرام کام ہو گیا، اور ادھر سے کیا ہوگا کہ وہ خاتون ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی. اور اگر اسے پتہ نہ ہو، اسے یہ پتہ ہو کہ خاتون عدت میں ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ نکاح اس سے حرام ہوتا ہے، تو ادھر سے خاتون کو بھی کیا نہیں پتہ، دونوں کیا جاہل ہیں، تو پھر ان کا یہ نکاح کیا ہوگا باطل ہوگا. یعنی پھر اگر دخول نہیں کیا تو ہم کیا کہیں گے حرام حرمت نہیں ہوگی، اگر دخول ہو جائے تو پھر کیا آئے گی حرمت آئے گی. وَإِلَّا سے کیا تعبیر ہے، یعنی فَإِنْ أَمْضَاهُ قَبْلَ خُرُوجِهَا، یعنی وَإِن لَمْ يَمْضِ، الا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ اس کی امضاء ہی نہ کرے، اسے پتہ چل گیا کہ اس کے وکیل نے ایسی خاتون سے اس کا نکاح کیا ہے کہ جو خاتون عدت میں تھی، اور یہ اس نکاح کو اوکے نہیں کرتا، تو کان لغوا، تو یہ نکاح کیا ہو جائے گا لغو اور فضول ہو جائے گا، یعنی باطل ہو جائے گا. اور ولا یوجب التحریم، اور ایسا نکاح کسی قسم کی حرمت کا سبب نہیں بنے گا. اچھا یہ وکیل والی صورتحال ہے. بالکل یہی صورتحال ہوگی کہ لو زوج صغیرہ ولیہ، کہ جو نابالغ بچہ ہوتا ہے اس کی شادی ہے وہ ولی کرتا ہے، تو اس کے ولی نے جو ہے وہ اس کی شادی کر دی، نکاح اس کا کر دیا، من امرأۃ ذات عدۃ، ایک ایسی خاتون سے کر دیا کہ جو عدت والی تھی. فإنہ لا یوجب الحرمۃ، تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لڑکا کہے کہ چونکہ میرے والد نے میری نکاح کیا تھا جب میں بالغ نہیں تھا، ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا تھا جو عدت میں تھی، تو لہٰذا وہ خاتون اب میرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نکاح جو ہے وہ حرمت کا سبب نہیں بنتا. الا مگر کب حرمت کا سبب بنتا ہے کہ اذا امضاہ بعد البلوغ والرشد، کہ جب بالغ اور رشید ہونے کے بعد یہ اس نکاح کو امضاء کر رہے، اس کو اوکے کر دے. اور کب اوکے کرے اس نکاح کو؟ قبل انقضاء عدتہا، اس صورت میں اس کو اوکے کرے کہ جب خاتون کی عدت بھی کیا ہے نہ گزری ہو. اعلیٰ تفصیل مذکور، اسی یعنی مذکورہ تفصیل کے مطابق یہ حرمت کا سبب بنے گا کہ اگر ان دونوں میں سے لڑکے یا لڑکی میں سے کسی ایک کو کیا ہے حکم شرعی اور موضوع کا کیا ہو علم ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پہ جو ولایت والا مسئلہ ہے یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ولی میں اور وکیل میں یہ ڈفرنٹ ہوتا ہے کہ ولی اگر شادی کر دے نابالغ کی، تو اگر اس میں کوئی مفسدہ نہیں تھا تو ہم نے کیا کہا تھا وہ نکاح ٹھیک ہوتا ہے، اور بلوغت کے بعد فسخ کا کیا اختیار نہیں ہوتا. تو لیکن یہاں پہ جو ہے کہ ولی نے ایسا نکاح کیا جو ذات عدت خاتون کے ساتھ ہے، عدت والی کے ساتھ ہے، تو یہ ایسا نکاح نہیں ہے کہ جو صحیح ہوگا. یعنی نکاح تب صحیح ہوگا کہ جب وہ صحیح والا نکاح کرے. اگر وہ صحیح والا نکاح نہیں کرتا تو اس کے اوپر اس کی ولایت تھی نہیں شرعی طور پہ. شرعی طور پہ اس کی ولایت کس کے اوپر تھی؟ صحیح نکاح کے اوپر تھی. جیسا کہ وکالت کس کے اوپر تھی؟ صحیح نکاح کے اوپر تھی. تو اب یہاں پہ چونکہ اس نے ایک ایسا نکاح کیا ہے کہ جس کے اوپر ولایت ہی نہیں تھی، تو یہ نکاح پھر کس میں جائے گا؟ نکاح فضولی میں جائے گا. جیسے کہ وہ نکاح کرتا تھا مفسدہ والی صورت میں، کہ جب مفسدہ تھا تو اس نکاح کو کس میں ڈالا تھا؟ فضولی میں ڈالا تھا، کہ جہاں پہ بلوغت کے بعد کیا ہے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ اسے فسخ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو یہاں پر بھی بالکل عقد فضولی بنے گا، کیونکہ یہ نکاح غیر صحیح تھا. جب یہ عقد فضولی بنے گا تو اب بلوغت کے بعد کیا اس سے پوچھا جائے گا. اگر وہ اسے اوکے کرے گا تو پھر وہی احکام آئیں گے، اور اگر اوکے نہیں کرے گا تو پھر اور احکام آئیں گے. اچھا، ولا فرق فی ذالک، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین علم الوکیل والولی، یہ جو دونوں صورتیں بیان کی وکیل اور ولی کی، کہ وکیل کو جو ہے وہ علم ہو بالحال صورتحال کا علم ہو، وجہل ما بہی، یا وکیل اور جو ولی ہیں دونوں کے دونوں کیا ہے اس صورتحال سے کیا ہے جاہل ہوں.
یعنی اگر انہیں علم بھی ہو کہ یہ خاتون کیا عدت میں ہے پھر بھی وہ نکاح اس کا پڑھ دیں تو حرمت نہیں آئے گی، بلکہ یہ موکل سے کیا ہے پوچھا جائے گا۔ اچھا، اسی کی ایک اور شک کہ وَلَوْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ذَاتَ عِدَّةٍ، کہ ایک بندہ جو ہے وہ شادی کرتا ہے ایک ایسی خاتون کے ساتھ کہ جو عدت والی ہے، ولیکن کان الزواج باطلا من غیر جہت کونہا کذالک، لیکن اس سے شادی کرنا کیا ہے باطل تھا، نکاح کرنا باطل تھا، لیکن کس جہت سے باطل تھا؟ اس جہت سے نہیں کہ چونکہ وہ عدت میں ہے، بلکہ اگر وہ عدت میں نہ ہوتی تو پھر بھی کیا ہے یہ والا جو نکاح پڑھا گیا ہے نا یہ باطل ہے، یعنی کان الزواج باطلا، یہ والی زواج باطل تھی، لیکن من غیر جہت کونہا کذالک، اس جہت سے ہٹ کے کہ وہ خاتون کیا ہے عدت میں ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی عدت والی صورتحال سے ہٹ کے دیکھیں تو پھر بھی کیا یہ زواج باطل تھی۔ وہ کیوں باطل تھی؟ اس کی مثال کیا ہے؟ کالزواج متعۃ من دون تحدید المہر، جیسا کہ اس نے جو ہے وہ نکاح کیا ہے متع والا اور اس میں کیا ہے مہر کو معین نہیں کیا، ٹھیک ہے، مہر کو معین نہ کیا جائے تو نکاح متع باطل ہوتا ہے۔ اب المدت، یا اس نے مدت ہی معین نہیں کی تھی تو نکاح باطل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نکاح دائمی ٹھیک ہو جائے بلکہ نکاح کیا ہوتا ہے باطل ہوتا ہے۔ اب الزواج باخت الزوجہ، یا اس نے جو ہے وہ شادی کی ہے اخت الزوجہ سالی کے ساتھ، اب الخامسۃ، یا جو ہے وہ 4 شادیاں تھیں، 5ویں کیا ہے وہ دائمی کر رہے ہیں، او بالبکر غیر المستقلۃ فی شؤون حیات، یا اس نے باکرہ لڑکی سے شادی کی ہے کہ جو اپنی زندگی کے معاملات میں مستقل نہیں تھی، اور شادی کیسے ہوئی ہے کہ من دون اذن الولی، اس کے ولی کا اذن بھی موجود نہیں تھا، تو یہ نکاح بھی باطل ہوتا ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ باطل نکاح کیا جائے، یعنی عدت والی خاتون سے اگر کوئی باطل نکاح کر لے تو باطل نکاح کرنے سے کیا وہ خاتون حرام ہو جاتی ہے یا حرام نہیں ہو جاتی؟ تو یہ کیا بنے گا؟ مسئلہ بنے گا۔ فَهَلْ يُوجِبُ تَحْرِيمَ الْمُؤَبَّدِ، تو کیا ایسا نکاح یعنی ایسا باطل نکاح کیا یہ بھی سبب بنتا ہے کہ تحریم محبت آ جائے اس طریقے سے کہ جو ہم نے پہلے بیان کیا علی النحو المتقدم، یعنی وہ پہلی والی صورت میں کب وہ تحریم آتی تھی کہ اگر ان دونوں میں سے کیا ایک کو علم ہو، ٹھیک ہے، تو کیا یہاں پہ یہ تحریم کا سبب بنے گا یا تحریم کا سبب نہیں بنے گا؟ تو سید سیستانی دامت ظل علی کا یہاں پہ موقف کیا ہے؟ احتیاط کا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو باطل نکاح ہے یہ نکاح تو ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ نکاح کیا ہے باطل ہے، تو یعنی ہم اس کو اپنے طور پہ تھوڑا سا ہم فقہی طور پہ سمجھنا چاہیں کہ چونکہ روایت میں کیا آیا ہے کہ یہ والا نکاح کیا بنتا ہے جو ذات عدت سے نکاح کیا جائے وہ کیا بنتا ہے؟ حرمت کا سبب بنتا ہے۔ وہاں پہ نکاح کے ساتھ یہ قید نہیں آئی کہ وہ نکاح آیا تمام شرائط والا صحیح ہونا چاہیے یا وہ نکاح کیا ہونا چاہیے؟ باطل ہونا چاہیے، وہاں پہ مطلقاً کیا نکاح کا لفظ ہے، اور جب ایسے لفظ بولے جاتے ہیں نکاح وغیرہ تو اس کو جو وضع کیا گیا ہے، یہ علم اصول فقہ کی بحث ہے، وہ فقط صحیح نکاح کے لیے وضع نہیں کیا گیا لفظ نکاح، نکاح کا لفظ جو ہے وہ صحیح کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اس نکاح کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کی شرائط کیا پوری نہیں ہوتی اس کے لیے بھی لفظ نکاح بولا جاتا ہے، دونوں کے لیے ہر معاشرے میں کیا لفظ نکاح استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ روایت میں قانون مل گیا کہ اگر عدت والی خاتون سے نکاح کریں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، تو اس میں نکاح صحیح کی بات نہیں تھی، ہر وہ چیز، ہر وہ عقد کہ جسے کیا ہے نکاح کہا جائے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ کیا ہو باطل ہو، تو اس صورت میں یہ نکاح کیا بنے گا؟ حرمت کا سبب بنے گا۔ تو یہاں پہ صحیح سارے چونکہ اس قانون کے اوپر شاید اعتراض رکھتے تھے یہ کچھ ہے، تو انہوں نے بہرحال یہاں پہ کیا احتیاط واجب کا کہا کہ احتیاط واجب کے طور پہ یہ خاتون کیا ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے وہ شادی بھی نہ کرے، اور چونکہ وہ نکاح کیا ہے تو ممکن ہے کہ وہ نکاح ٹھیک ہو تو احتیاط واجب کے طور پہ اسے کیا ہے طلاق بھی دے، ٹھیک ہے، تو یہ احتیاط کے تقاضے کیا یہاں پہ پورے کرنے ہوں گے۔ اور اگر صورتحال ایسی ہو کہ اس کو نکاح ہی نہ کہا جائے، ٹھیک ہے جی، یعنی اسے عرفی طور پہ بھی نکاح ہی نہ کہا جائے، باطل نکاح ہی نہ کہا جائے، یعنی ایک بندے نے فرض کریں کہ وہ اصلا سیغے تک ہی نہیں پڑے، ایسے لکھ کے کیا ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم کیا ساتھ رہیں گے، تو اسے تو کوئی نکاح ہی نہیں کہتا، تو اس صورت میں کیا ہے پھر وہ حرمت نہیں آئے گی بالکل، کیونکہ یہ تو نکاح ہی نہیں ہوا نا۔
عدت والی سے نکاح ہوگا چاہے باطل ہو یا صحیح ہو تو وہ حرمت کا سبب بنتا ہے. لیکن اگر ایک دفعہ نکاح ہی نہ ہوا, آپ نے ایسی شرائط کی رعایت نہیں کی کہ جن شرائط کی رعایت نہ کرنے سے اصلا نکاح ہی صدق نہیں کرتا, جیسے کہ سیغے وغیرہ بھی نہیں پڑے گے, کچھ بھی نہیں ہوا, تو اسے تو معاشرتی طور پہ نکاح نہیں کہا جائے گا. تو ایسا جو ایگریمنٹ ہے وہ کیا ہے, پھر حرمت کا سبب کیا نہیں بنے گا. تو فی اشکال, تو اس میں کیا اشکال ہے, یعنی اگر یہ جو نکاح باطل ہوا ہے اس میں اشکال ہے. فلا یترک, پس ترک نہیں کیا جائے گا, مراعات و مقتضی الاحتیاط فی ذالک, اس میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کی رعایت کو کیا ترک نہ کیا جائے. احتیاط کا تقاضا کیا بنتا ہے, سب سے پہلے کہ وہ احتیاط واجب کے طور پہ طلاق بھی دے, ٹھیک ہے, کیونکہ ممکن ہے کہ نکاح صحیح ہو. دوسرا تقاضا کیا بنتا ہے کہ اس خاتون سے کبھی بھی شادی نہ کرے. نام اذا کان بطلانہ, اگر نکاح کا باطل ہونا من جہت فقد بعض الارکان, ان بعض ارکان کے فاقد ہونے کی وجہ سے ہو, کہ بحیث لا یصدق علیہ الزواج, کہ پھر اس عقد کے اوپر اصلا شادی صدق نہ کرتا ہو, نکاح صدق نہ کرتا ہو, یعنی اصلا انہوں نے کوئی سیغ وغیرہ کچھ بھی کیا نہیں پڑے, بس ایسے کیا ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم کٹھے رہیں گے, اس کو تو اصلا شادی نہیں کہا جاتا. تو لم یوجب الحرمت, تو پھر یہ والی جو چیز ہے یہ حرمت کا سبب نہیں بنے گی, کیونکہ یہ نکاح ہی نہیں ہوا, ایک طرح سے زواج ہی نہیں ہوئی. اچھا, یہ مسئلہ واضح ہوگا. اذا وکلہ فی تزویج امرأۃ معینۃ فی وقت معین, اس نے کسی کو وکیل بنایا کہ اس خاتون سے, معین یعنی یہ کہا کہ یہ جو فاطمہ بنت اسد ہے, فرض کریں کہ اس فاطمہ سے کیا ہے تم میرا نکاح کرو گے, فی وقت معین, وقت بھی معین کیا کہ اسی مہینے کے اندر اندر میرا کیا کیا نکاح کرنے. فزوجہ ایہا, پس اس نے اس کی شادی کر دی, ایہا اسی خاتون کے ساتھ, فی ذالک الوقت, اسی وقت کے کیا اندر کی, مہینے کے اندر اندر, وہی ذات عدت, اور وہ یہ خاتون کیا تھی, عدت والی تھی. اب کیا صورتحال ہوگی, فإن کان الموکل عالما, اب کیا ہے وکیل اور موکل کو دیکھا جائے گا. اگر تو موکل کو علم تھا, کس کا علم تھا, بالحکم والموضوع, حکم اور موضوع کا علم تھا. حکم سے کیا مراد ہے اور موضوع سے کیا مراد ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی, حکم اور موضوع کے علم سے کیا مراد ہوگی. نکاح کرنا حرام ہے, اور موضوع سے عدت میں ہے خاتون, ٹھیک ہے. تو یعنی اس سے یہ بھی علم ہے کہ خاتون عدت میں ہے, اور حکم شرعی کا بھی پتہ ہے کہ اس سے نکاح کرنا کیا ہے, حرام ہوتا ہے. اگر موکل کو علم تھا, اس کے باوجود اس نے کہا کہ اسی مہینے کے اندر اندر جو عدت والا ہے تم نے میرا کیا نکاح پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, پھر تو یہ نکاح کون سا ہو گیا, بغیر اذن والا ہوگا یا اذن والا ہو گیا, یہ اذن والا ہو گیا, ٹھیک ہے, سیدھے اس نے اجازت دی ہے. تو اس صورت میں کیا ہے, حرمت علیہ ابداً, تو وہ خاتون اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے کیا ہے, حرام ہو جائے گی. وَإِن كَانَ الْوَكِيلُ جَاهِلًا بِهِمَا, اگرچہ وکیل کیا ہے ان دونوں باتوں سے جاہل ہے. بہما سے کیا مراد, حکم اور موضوع دونوں سے جاہل ہے. یعنی وکیل کی جہالت کو نہیں دیکھا جائے گا, اصل معیار کیا ہے, وہ موکل کیا معیار ہے, اس کو دیکھا جائے گا. بخلاف اگر اس کا الٹ کر لیں کہ ما لو کان الموکل جاہلا بہما, اگر موکل کیا ہے دونوں سے جاہل ہو, موضوع اور حکم سے. وَإِن كَانَ الْوَكِيلُ عَالِمًا بِهِمَا, اگرچہ وکیل کو ان دونوں باتوں کا پتہ ہے, فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ, تو اس صورت میں کیا ہے وہ خاتون اس موکل کے اوپر حرام نہیں ہوگی, الا مگر کب حرام ہوگی, کہ مع الدخول بها, کہ جب یہ اس کے ساتھ کیا کرے, جماع کر لے, او علمها بالحال, یا خاتون کو کیا ہے علم ہو, کہ اس کا صورتحال کا کیا علم ہو. کیونکہ پیچھے یہ قانون ہم نے دیا تھا کہ مرد اور خاتون میں سے اگر ایک کو بھی علم ہوا موضوع اور حکم کا, تو یہ کیا آ جاتی ہے, حرمت آ جاتی ہے. تو ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ موکل تو جاہل تھا, لیکن خاتون کو اگر علم تھا صورتحال کا, تو پھر کیا آ جائے گی, حرمت آ جائے گی. لا یلحق بالزواج, ابھی قانون ہم نے کیا دیا, زواج کا دیا, نکاح کا دیا, کہ عدت کے دوران جو نکاح کرتے ہیں تو وہ کیا ہے, حرمت کا سبب بنتا ہے. اگر عدت کے دوران کوئی نکاح نہ کرے, بلکہ کیا ہے وط الشبہ ہے, وطی بھی شبہ ہو بغیر نکاح کے, ٹھیک ہے, بغیر نکاح کے کیا وطی بھی شبہ ہو, یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کی کیا زوجہ ہے, وہ زوجہ نہیں تھی, وہ خاتون کیا کوئی اور تھی. او الزنا بالمعتدۃ, یا کیا ہے کوئی زنا کرے عدت والی خاتون کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے لا یلحق, لا یلحق بالزواج, یعنی یہ زواج کے ساتھ ملحق نہیں ہوگی. یعنی زواج کی وجہ سے جو حرمت آتی تھی, اب وہ وطی بشبہ یا زنا کی وجہ سے کیا ہے,
نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کوئی خاتون جو عدت وفات گزار رہی ہے، ٹھیک ہے، عدت وفات کے دوران اگر کوئی اس سے زنا کرتا ہے تو وہ خاتون کیا حرام نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کے ساتھ کیا نکاح کرتا ہے تو وہ خاتون کیا ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے، سوائے عدت رجعی کے، کیونکہ عدت رجعی میں تو وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ شادی شدہ یعنی وہ خاتون کیا شادی شدہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ فقہا کیا ہے موضوعاً اسے کیا شادی شدہ کہتے تھے، یعنی وہ قرآن کی آیت تھی کہ تم جو ہے وہ طلاق کے بعد اپنی بیویوں کو کیا گھر سے باہر نہ نکالو، تو وہ بیوی ہوتی تھی، گھر سے باہر نہیں نکالنا، سارے نان نفقہ دینا، تو اگر تو وہ کیا ہے عدت رجعی ہے تو وہ تو بیوی ہے ایک طرح سے، جب وہ اس کی بیوی ہے تو اب اگر کوئی اس سے زنا کرتا ہے تو یہ زنا کیا کہلائے گا، شادی شدہ خاتون سے زنا کہلائے گا، اور شادی شدہ خاتون سے زنا کیا ہوتا ہے آگے مسئلہ آئے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے، خاتون حرام ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا عدت رجعی کو سائڈ پہ کر کے باقی جو ہے وہ عدت کو آپ لے آئیں کہ اس میں عدت وفات آ جائے گی، عدت وطی بشبہ کی آ جائے گی، عدت فسخ والی ہو جائے گی، جو عدت کے آگے کیا اقسام آ جائیں گے، یعنی فلو وطئ شبہتاً، اگر کوئی وطی بشبہ کرے یا زنا کرے بالمرأۃ فی حال عدتہا، اس خاتون سے کہ جو عدت کی حالت میں ہے، تو لم یؤثر فی الحرمت الابدیۃ، تو یہ جو وطی بشبہ اور زنا ہے یہ حرمت ابدی میں کیا ہے اثر انداز نہیں ہوگا، یعنی وہ خاتون ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، ایت عدت کانت، کوئی بھی کیا ہو عدت ہو، الا العدت الرجعیہ، مگر سوائے عدت رجعی کے، اذا زنا بہا، وہاں پر بھی کیا اگر زنا کرے، وطی بشبہ نہیں، اذا زنا بہا فیہا، اگر وہ خاتون سے زنا کرے فیہا اسی عدت رجعی میں، تو فإنہ یوجب الحرمت، تو یہ کیا ہے حرمت کا سبب بنے گا احتیاط لازم کے طور پہ، کما مرہ، جیسا کہ یہ بات پہلے گزری ہے۔ اچھا یہ بات پہلے گزری ہے کہ شادی شدہ خاتون سے جو زنا ہوتا ہے اس میں سے عیسانی کا موقف کیا ہے، احتیاط واجب پہ تھا، کہ احتیاط واجب کے طور پہ وہ خاتون کیا ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ اچھا یہ اگلا مسئلہ، اذا كانت المرأة في عدة الرجل لم يمنعه ذلك من العقد علیہ فی الحال، اگر خاتون کیا ہے ایک رجل کی کیا ہے عدت میں ہو، یعنی اسی بندے کی کیا عدت میں ہو جو اس کا شوہر ہے، لم یمنعہ ذالک، تو یہ اس کے لیے معنی نہیں ہے کہ من العقد علیہ، کہ وہ جو بندہ ہے اسی خاتون کے ساتھ عقد کرے، فی الحال اسی حالت میں، یعنی اسی عدت والی حالت میں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ہم نے وضاحت کی تھی کہ عدت من الغیر اور عدت من الرجل میں کیا ہے فرق ہے، اگر کوئی خاتون دوسرے کی عدت گزار رہی ہے تو کوئی اور کیا ہے اس سے شادی نہیں کر سکتا، اور اگر خاتون خود اسی مرد کی اپنی عدت گزار رہی ہے، یعنی اسی مرد نے کیا ہے اس کو عقد متع تھا تو اس کی مدت کیا بخشی، تو اب وہ عدت گزار رہی ہے، تو اب یہ مرد کیا دوبارہ اس سے کیا کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندے پاکستان سے کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ ایک بیوہ سے میں نے نکاح متع کیا ہوا ہے، تو اب جو ہے وہ لوگوں کو شک تو پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں میرے پاس کہ بھئی اس سے پوچھیں گے کہ تم نے جو ہے وہ اس سے ایسا نکاح متع کیا یا نہیں کیا، تو اب چونکہ میں نے وہاں پہ بیان دینا ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ میرے نکاح میں نہیں ہے، تو میں کیا کرتا ہوں اس کی مدت کو بخش دیتا ہوں، ٹھیک ہے، مدت کو بخش دیا تو وہ جب آتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھئی یہ تو میرے نکاح میں نہیں ہے، تو جیسے وہ چلے جاتے ہیں تو دوبارہ کیا کر لیتا ہوں، نکاح متع کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ بھئی اس نے جب نکاح مدت کیا نام ہے بخشی تو اس کے بعد خاتون نے عدت گزارنی تھی، تو اب یہ دوبارہ جب اس سے نکاح کرتا ہے وہی 10 منٹ کے بعد یا گھنٹے بعد یا ایک دن کے بعد، تو یہ تو عدت کے دوران نکاح کر رہے، تو عدت کے دوران نکاح کرنا تو حرام ہوتا ہے، آپ کہیں گے نہیں وہ حرام کس کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کے لیے ہوتا ہے، خود جو رجل ہے وہ اس سے کیا کر سکتا ہے، عدت کے دوران کیا نکاح کر سکتا ہے۔ فلا یلزم، پس اس کے لیے لازم نہیں ہوتا کہ علی انتظار، کہ وہ انتظار کرے حتی انقضاء عدت، ہے یہاں تک کہ اس کی کیا ہے عدت گزر جائے۔ نام فیما اذا کانت معتدۃ له بالعدت الرجعیہ، لیکن اس صورت میں کہ جب وہ خاتون اس کی عدت گزار رہی ہو مرد کی، لیکن کون سی عدت گزار رہی ہو، عدت رجعیہ، یعنی جو طلاق رجعی دی ہے، تو یبطل منہ العقد علیہا، تو اس صورت میں اگر وہ اس کے ساتھ عدت رجعی کے دوران اگر وہ عقد کرتا ہے تو وہ عقد کیا ہے اس کا باطل ہو جائے گا، لکونہا زوجۃ لہ حقیقۃ حکما، کیونکہ عدت رجعی میں جو خاتون ہے وہ اس کی کیا ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ جو عقد کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی وہ صورت حال کیا بنتی ہے کہ
اس نے جو ہے وہ طلاق دی بیوی کو، طلاق عدت رجعی گزارے گا نا، پھر اس نے 1 مہینے کے بعد کہا کہ چلیں میں تمہارے ساتھ کیا ہے عقد متع کر لیتا ہوں، تو اب ہم کیا کہیں گے بھی عقد متع کس خاتون سے کر رہا ہے؟ اپنی بیوی سے کر رہا ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ عقد متع کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو کیا طریقہ بتائیں گے؟ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو عقد متع والی بنا دوں، عدت گزارنے دیں، اس کے بعد پھر وہ اسے کیا ہے عدت بنا سکتا ہے اس سے عقد متع والی۔ تو اپنی بیوی کو جو نکاح دائمی والی ہے اس سے عقد متع بنانے کے لیے طلاق دینے کے بعد وہ جب عدت ختم ہوگی اس کی، تو عدت ختم ہونے کے بعد کیا ہے جب وہ اس کے ساتھ عقد کرے گا تو پھر وہ کیا بن سکتے اس کی بیوی۔ لکونہا، لکونہا کیا مطلب کہ یہ جو بیوی ہے جو عدت رجعی والی ہے یہ زوجۃ لہ، یہ اس کی بیوی ہے، حقیقتاً آپ بیوی کہیں یا حکماً کہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس بحث میں آپ نہ پڑھیں کہ بھی حقیقی بیوی ہے یا حکماً ہے۔ حکماً تو آپ کہہ ہی سکتے ہیں نا کہ سارے احکام کیا ہیں؟ بیوی والے ہیں، تو سارے احکام بیوی والے ہیں تو پھر پیچھے رہا کیا؟ ٹھیک ہے، فقط یہ ہے کہ آپ متعلقہ اسے کہہ رہے ہیں۔ ولا یصح عقد الزوج علی زوجته، اور جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے نکاح نہیں کر سکتا۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں، فلو کانت عنده زوجۃ منقطعۃ، اگر اس کے پاس کیا ہے زوجہ منقطع تھی، نکاح کون سی؟ نکاح غیر دائمی والی تھی، واراد ان یجعل عقدها دواما، اور اس نے یہ چاہا کہ اب جو ہمارا نکاح ہے نا وہ کیا ہو جائے؟ دائمی ہو جائے، تو جاز ان یہب مدتها، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی مدت کو بخش دے، ٹھیک ہے جی، جیسے وہ مدت کو بخشے گا تو وہ خاتون کیا عدت میں آ جائے گی۔ اب یہ جو خاتون کی عدت ہوتی ہے نکاح متع کے بعد جو بخشی جاتی ہے، یہ عدت رجعی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے دوران وہ رجوع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس کے دوران کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے۔ وَيَعْقِدُ عَلَيْهَا عَقْدَ دَوَامٍ فی الحال، تو یہ کیا کرے اس خاتون سے عقد کر لے، عقد دائمی کر لے فی الحال اسی عدت والی میں، تو یہ کیا جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ عدت رجعی نہیں ہوتی۔ بخلاف ما اذا كانت عنده زوجۃ دائمہ، لیکن اگر اس کے پاس کیا ہوتی؟ زوجہ دائمہ ہوتی، واراد ان یجعلها منقطعۃ، اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ جو دائمی بیوی ہے اس کو میں کیا بنا لوں؟ زوجہ منقطع بنا لوں، فطلقها لذلك طلاقا غیر بائن، اور اس نے اسی کے لیے اسے کیا دی؟ طلاق غیر بائن دی، طلاق غیر بائن یا طلاق رجعی دی۔ فإنه لا يجوز له، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایقاع عقد الانقطاع علیہا، کہ اس کے ساتھ کیا کرے؟ عقد انقطاعی، یعنی عقد متع کر لے، یہ جائز اس کے لیے نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ عدت رجعی میں ہے، اور عدت رجعی میں کیا ہے؟ بیوی ہوتی ہے، تو عدت رجعی میں کیا ہے؟ وہ عقد انقطاعی نہیں کر سکتا، الا بعد خروجها من العدت، مگر وہ کب کر سکتا ہے کہ وہ عدت سے کیا ہوگی؟ خارج ہوگی۔ تو یہ دونوں مثالیں کیا انہوں نے دے دی ہیں۔ 194 نمبر مسئلہ کہ حل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط للحرمت الابدیہ فی صورت الجہل، صورت جہل جو ہم نے بتائی تھی، جہل سے کیا مراد تھی؟ دونوں جاہل ہوں، دونوں جاہل ہوں حکم شرعی سے، اور کیا ہے نکاح کرنے عدت کے دوران، تو اس صورت میں اگر دخول ہو گیا، جماع ہو گیا، تو وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس دخول میں یہ شرط ہے کہ یکون فی العدت، عدت ہے کہ یہ دخول کس میں ہو؟ عدت میں ہو، او یکفی وقوع عقد فی العدت، یا یہ کافی ہے کہ نکاح تو ان کا کیا ہے؟ عدت میں ہو جائے، رخصتی ان کی 3-4 مہینے بعد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَ الدُّخُولُ وَاقِعًا بَعْدَ انقضاء، اور دخول کب واقع ہوا ہے؟ انقضاء عدت کے بعد۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ دخول آیا عدت میں ہوگا تو پھر حرمت آتی ہے، یا دخول جو ہے وہ عدت کے بعد ہو لیکن نکاح کیا عدت میں ہو تو پھر بھی کیا حرمت آئے گی؟ کہتے ہیں 2 قول ہیں، اور صحیح کیا ہے؟ پہلا ہے، صحیح پہلا کیا مطلب کہ دخول بھی کب ہونا چاہیے؟ عدت کے دوران ہونا چاہیے، اگر دخول عدت کے دوران ہوگا تو پھر حرمت آئے گی، وگرنہ کیا ہے؟ حرمت نہیں آئے گی۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا هُوَ الثَّانِي، اگرچہ احتیاط مستحب کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ثانی ہے۔ ثانی کیا مطلب کہ اگر دخول عدت کے گزرنے کے بعد بھی ہو تو پھر بھی احتیاط مستحب کیا ہے کہ یہ اس سے نکاح نہ کرے۔ اذا شک فی انہا معتدہ ام لا، ایک خاتون نے شک کا، یعنی مذکر مرد،
ایک مرد کو شک ہے کہ جس خاتون سے میں عقد متع کر رہا ہوں یا عقد دائمی کر رہا ہوں کیا یہ عدت میں ہے یا عدت میں نہیں ہے، اب اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حکم بالعدم وجاز له الزواج بها ولا يجب عليه الفاس عن حالها۔ یہ آسان مسئلہ ہے کہ یہاں پہ حکم لگائے گا بالعدم، حکم لگائے گا کہ یہ کیا عدت میں نہیں ہے، اور جاز له الزواج بها، اور اس کے لیے اس خاتون کے ساتھ شادی کرنا جائز ہو جائے گا، اور لا يجب عليه الفاس عن حالها، اس کے اوپر واجب بھی نہیں ہے کہ الفاظ تحقیق کرے، جستجو کرے اس کی حالت کے متعلق، کہ وہ پتہ کروائے کسی اور سے یا خاتون سے تحقیق کروائے، یہ کیا واجب نہیں ہے۔ وَقَضَى لَوْ شَكَّ، اور اسی طریقے سے اگر اسے شک ہو فی انقضاء عدت، یا کہ کیا اس کی عدت مکمل ہوئی ہے یا مکمل نہیں ہوئی، یعنی اس سے یہ تو پتہ ہے کہ اس خاتون نے پہلے متع کیا ہے کہیں پہ، ٹھیک ہے، جب متع کیا تو پھر ثابت ہو گیا کہ اس نے عدت گزارنی ہے، لیکن اب اسے شک اس میں ہے کہ کیا اس نے عدت پوری کی ہے یا عدت پوری نہیں کی، اسے شک ہے۔ اچھا، شک والی صورت میں کیا ہے؟ وَأَخْبَرَتْ هِيَ بِالْإِنْقِضَاءِ، خاتون نے خبر دے دی کہ میری عدت کیا ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اگر خاتون خبر نہ دے پھر تو یہ شادی نہیں کر سکتا نا، کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ عدت شروع ہوئی ہے، یہ نہیں پتہ کہ عدت ختم ہوئی یا ختم نہیں ہوئی، تو عدت کا جب یقین ہے، ختم ہونے کا شک ہے، تو یہ شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب صورتحال کیا ہے کہ خاتون نے کیا اسے خبر دی ہے، خاتون نے کہا ہے کہ میری عدت کیا ہے ختم ہو گئی ہے، اس لیے میں کیا ہے دوبارہ عقد نکاح کر رہی ہوں، تو اب خاتون کی خبر کی کیا تصدیق کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، یہ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ، یہاں پہ خاتون کی تصدیق کی جائے گی کہ خاتون خبر دے رہی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، اور وَيَجُوزُ الزِّوَاجُ بِهَا، اس کے ساتھ شادی کرنا کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ کیا یہ ہر خاتون کا قانون ہے؟ کہتے ہیں ہاں، یہ ہر خاتون کا قانون ہے، لیکن ایک جو خاتون جسے متہمہ کہتے ہیں، کہ جس کے اوپر یہ الزام ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی خاتون ہے، ہمیشہ کیا جھوٹ بولتی ہے، اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں کیا مشہور ہیں، تو اس کی تصدیق پھر نہیں کی جائے گی، یعنی تصدیق اس خاتون کی جائے گی جس کا جھوٹا ہونا مشہور نہیں ہے، جس خاتون کا جھوٹا ہونا مشہور ہے تو اس خاتون کی کیا تصدیق نہیں کی جائے گی۔ ما لم تکن متہمتن، جب تک وہ خاتون کیا متہم نہ، متہم سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ جس کے سچے اور جھوٹے ہونے کے بارے میں اس کے اوپر تہمت ہو کہ یہ کیا ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ وَإِلَّا، اگر وہ خاتون متہم ہو گئی اور وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میرا جو ہے وہ عدت گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بندہ کیا اس کے ساتھ نکاح متع نہیں کر سکتا۔ فَالْأَحْوَطُ لُزُومًا تَرْكُهُ، تو پھر احتیاط لازم کیا ہے کہ ترک الزواج، کہ وہ شادی نہ کرے، معلوم یا تحقق من صدقہ، جب تک وہ تحقیق نہ کروا لے، متحقق نہ ہو جائے اس کا سچا ہونا، جب تک اس کا سچا ہونا ثابت نہ ہو جائے وہ اس کے ساتھ کیا شادی نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ پڑھ لیتے۔ اذا علم، ایک بندے کو اگر علم ہے، شرعی مسئلہ جانتا ہے کہ ان تزویجہ کانت فی العدت مع الجہل، اچھا نہیں، یہ اور مسئلہ ہے کہ ایک بندے کو معلوم ہو گیا کہ ان تزویجہ کانا فی العدت، کہ جو شادی ہوئی تھی وہ کیا تھی، عدت میں تھی، مع الجہل، جب کہ یہ کیا ہے، جاہل تھے، دونوں کیا ہے، جاہل تھے، موضوع سے جاہل تھے یا حکم سے جاہل تھے، یہ تو چلیں ثابت ہو گیا کہ جو ان کا نکاح ہوا تھا وہ کیا عدت کے دوران ہوا تھا، وہ ابھی عدت وفات اس کی رہتی تھی۔ ولیکن شک کا، لیکن شک اس میں ہے کہ فی انہ قد داخل بہا، کہ کیا اس نے اس کے ساتھ دخول بھی کر لیا تھا عدت کے دوران، حتی تحرم علیہ ابداً، تاکہ یہ خاتون کیا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے، او لا، یا اس نے کیا دخول عدت کے دوران نہیں کیا تھا، کیا بعد میں کیا دخول کیا تھا، تو بنا علی عدم دخول ہے، تو یہاں پہ بنا کس کے اوپر رکھے گا، عدم دخول کے اوپر بنا رکھے گا، فلا تحرم علیہ، تو یہ خاتون اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی شک والی صورت میں۔ وقضا لو علم بعدم الدخول، اور یہی صورتحال ہے کہ اگر اسے یقین ہے کہ دخول نہیں ہوا، فقط کیا نکاح ہوا ہے، لیکن شک کا، لیکن شک کس میں ہے کہ فی ان احدہما هل کان عالما، کہ ان دونوں میں سے، لڑکا اور لڑکی میں سے، ان دونوں میں سے کیا کوئی ایک عالم تھا موضوع اور حکم سے، یہاں پہ علم سے کیا مراد ہے، موضوع اور حکم دونوں کا علم،
ٹھیک ہے، کہ کیا وہ عالم تھا ان میں سے کوئی ایک جانتا تھا، یعنی اگر کوئی ایک جانتا ہوگا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ حرمت دائمی آ جائے گی. یا کیا ہے کوئی ایک نہیں جانتا تھا تو فیبنی علی عدم العلم ولا یحکم بالحرمت الابدیت، تو یہاں پر بنا کس کے اوپر رکھی جائے گی کہ عدم علم کے اوپر کیا بنا رکھی تھی کہ اس ٹائم پہ کیا پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا جب شادی ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ کیا ہے کسی کو کیا نہیں پتہ تھا، تو عدم علم کے اوپر نہ رکھیں گے. اور کیا ہے لا یحکم بالحرمت الابدیہ، حرمت ابدیہ کا کیا ہے حکم نہیں لگائیں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.